السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیمیسٹر 4 میں خوش آمدید۔ سب سے پہلا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے جو لیا ہے وہ اسلوب کیا ہے، اپنی کتاب اردو نثر کے اسالیب، ٹھیک ہے، محمد آصف وٹو کی جو کتاب ہے، ان میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی اسلوب کیا ہے۔ اسلوب جو ہے وہ مقصد، اسلوب کا مقصد ماخذ، ٹھیک ہے، اسلوب کی لغوی تعریفیں، اسلوب کی امکانی تعریفیں، معنی تعبیریں، اسلوب کی اساسی مادوں کا چارٹ، نتائج اسلوب کی راہ پر خطر اور اس کی تعبیر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اسلوب کی بات کریں تو یہ ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے لفظ اسلوب جو ہے وہ انگریزی کے اسٹائل سے مترادف ہے۔ جو اسلوب کا لفظ ہے وہ انگریزی کے اسٹائل سے جو ہے وہ مترادف ہے۔ یونانی میں جو ہے وہ اسے اسٹائلز کا نام دیا گیا ہے، مطلب یہ انگریزی کے اسٹائل سے مترادف ہے اور یونانی میں جو ہے وہ اس کو اسٹائلز کا نام دیا گیا ہے اسلوب کو، اور لاطینی میں جو ہے وہ اس کو اسٹائلس کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اسلوب کا جو ہے وہ ہم معنی ہے۔ اب انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا میں جو ہے وہ اس لفظ کا رشتہ لاطینی سے جوڑا گیا ہے، مطلب اس لفظ کا جو رشتہ ہے وہ لاطینی سے جو ہے وہ جوڑا گیا ہے، لیکن اس امر کی بھی اقدہ کشائی کی گئی ہے کہ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ اس لفظ کا ہمیشہ وہی مطلب اخذ کیا جاتا رہا ہے جو اسٹائل میں جو ہے وہ مضمر ہے، ساتھ ہی اس کے مطلب ہے، مطلب اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے مطلب ہے لکھنے کا طریقہ کار، مطلب کسی چیز کا لکھنا، اس کا اسلوب بیان، قلم کی تیز دھار یا مطلب نوکیلا قلم جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر انگریزی کے مترادف بھی دیکھا، لاطینی، یونانی، ہم نے جو ہے وہ اسلوب کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اب اسلوب کیا ہے، مطلب عربی زبان کا جو ہے وہ یہ لفظ اسلوب جو ہے وہ عربی لفظ اسلوب یعنی جیسے الف سین لام واو بے، ٹھیک ہے، مذکر واحد سے جو ہے وہ مشتق ہے، مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے، اس سے مشتق ہے، جس کی جمع جو ہے وہ اسلوب کی جمع کیا ہوتی ہے، اسلوب کی جمع ہوتی ہے اسالیب، ٹھیک ہے۔ اس میں آتا ہے الف سین الف لام، یہ چھوٹی یہ بے مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مذکر واحد کی بات کی، اب یہ بھی جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، اسلوب بھی مذکر ہے، اسالیب بھی مذکر ہے۔ اور اردو میں بعض لوگ اسلوب کی بجائے، اسلوب یعنی الف پر پیش کی بجائے جو ہے وہ زبر کی آواز سے لفظ کرتے ہیں، مطلب بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو اسلوب کی بجائے اسلوب یعنی مطلب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر نہیں لگاتے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ کیا کرتے ہیں مطلب الف پر جو ہے وہ پیش کی بجائے جو ہے وہ زبر کی آواز نکالتے ہیں، مطلب اسلوب کے اندر اس کے اوپر الف کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں بجائے کہ پیش لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد لغات میں پیش ہی کی آواز کو تسلیم کیا تھا، مطلب جب لغات کے حوالے سے دیکھیں تو جب وہ اس کو پیش کی ہی علامت میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے وہ الف پر مطلب اسلوب میں جو ہے وہ زبر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب نور اللغات کے مطابق اسلوب عین بالضم مذکر، مطلب راہ، صورت، طور، طرز، روش، طریقہ، اسلوب، بندھنا، لازم، صورت، پیدا ہونا، راہ نکالنا، خاتمہ کلام پر شوق، یہ شعر تحریر ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب صورت، طور، طریقہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اسلوب میں لے کر آتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک شعر ہے، پہنچا جس وقت سے مکتوب، پہنچا جس وقت سے مکتوب، زندگی کا بندھا کچھ اسلوب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم چیمبرس ڈکشنری کے الفاظ جو ہے وہ یہاں پر ہم ملاحظہ کیجیے، آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق جو ہے وہ ہے لکھنے کا طریقہ بڑے سیاق میں اظہار کا طریقہ کار، مطلب یہاں پر انہوں نے کہا ہوا ہے لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑے سیاق میں جو ہے اظہار کا طریقہ کار۔ اس لغوی تعریف کی پیدائش، مطلب ایک لغوی تعریف جو ہم نے کی ہے اس کی پیدائش اسٹائلس لاطینی سے ہے، جس کا مطلب ہے قلم، مطلب ہم نے پہلے بتایا نا یونانی میں اسٹائلس ہے اور جو ہے وہ لاطینی میں جو ہے وہ اسٹائلس ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کا مطلب ہے قلم ہے، قلم سے قلم کے استعمال کرنے کا ڈھنگ کی شکل پیدا مطلب ہوئی۔ ہندوستان مصوری میں بھی قلم کا استعمال اسلوب کے لیے ہوتا ہے، مطلب اسلوب بیان، جیسے اسلوب ہم بولتے ہیں کسی بھی چیز کا اسلوب جتنا اچھا ہوگا، کشش ہوگا، تو اس حساب سے جو ہے وہ اس مضمون کو جو ہے وہ عمدہ تصور کیا جائے گا اور وہ قارئین کی توجہ کا مرکز بنے گا، ٹھیک ہے، جتنا اسلوب جو ہے وہ مؤثر ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم کسی ادبی شخصیت کی بات کریں تو ادبی شخصیت اور جو ہے وہ ادبی گروہ یا دور کا اپنا منفرد طریقہ اظہار، مطلب کوئی ادبی شخص ہے جو پہلے سے ہی کچھ تصانیف جو ہے وہ لکھ چکا ہے، تو
وہ کیا کرتا ہے، مصنف کا جو ہے وہ تخلیقی ضابطہ جس میں توضیح، قوت، مطلب جتنا اچھا اسلوب ہوگا جس میں توضیح ہوگی، قوت ہوگی، اس میں تاثیر ہوگی، جس اسلوب میں اس میں حسن ہوگا، تو وغیرہ یہ اجزاء موجود ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ایک مصنف جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ شامل کرے. اس کے بعد اگر ہم اسٹائل اینڈ اسٹائل کے الفاظ اس طرح سے دیکھیں، جیسے اسٹائل اینڈ اسٹائل کی بات ہم یہاں پر اس لیے لاتے ہیں کہ جو ہے وہ یونانی میں جو ہے وہ اس کو اسٹائلس کا نام دیا گیا تھا، جبکہ لاطینی میں اس کو اسٹائلس کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد جو ہے اسٹائلس کی تعریف ہم یوں بیان کرتے ہیں، مطلب یہاں پر انہوں نے تھوڑا انگریزی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کی نیکسٹ پیج پہ آتا ہے ڈاکٹر بھولا ناتھ تیواری کے مطابق. وہ کیا کہتے ہیں، اوستالس ایسٹیری، گریک میں اسٹائلوس، اور لیٹن میں جو ہے وہ اسٹائلس، مطلب گریک میں جیسے بولتے ہیں نا گریک ورڈ، تو اس میں جو ہے وہ اس کو اسٹائلوس کہا جاتا ہے، اور گریک میں اس کو اسٹائلوس، اور جو ہے وہ لیٹن میں جو لیٹن کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے اندر اسٹالیس کا وغیرہ کی شکلوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اب لیٹن جو ہے وہ اسٹائس ہے، اسٹائس میں جو ہے وہ ہم لیٹن جو ہے وہ اسٹالیس میں استعمال کرتا ہے. اس پتھر، ہڈیاں، دھات کے اس قلم کے لیے مراد ہوتا ہے جسے موم چڑی ٹکیوں پر لکھنے میں نو تحریر نے اسٹائلس میں قسم، ضرورت اور طریق کی گنجائش پیدا کر دی ہے. پھر زبان و بیان کے طریقے کے لیے لفظ استعمال ہونے لگے، مطلب یہ سب چیزیں پھر زبان و بیان کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں میں استعمال ہونے لگی. انگریزی، فرانسی، روسی وغیرہ جو زبان میں ہے، یہ لیٹن لفظ اسٹائل وغیرہ، مطلب لیٹن میں جو اسٹائل یوز ہوتا ہے اور اسٹائلس بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر گریک کی بات کریں تو اس میں اسٹائل استعمال ہوتا ہے. یہ لیٹن لفظ اسٹائل وغیرہ شکلوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اب ہندی و شوکوش میں اسلوب کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ جو ہیں وہ درج ذیل ہیں، جیسے چال، ڈھب، ڈھنگ، طریق، رواج، رسم، روایت، ضابطہ، طرز، طریق، فکرے کی تشکیل کے نوع، سختی، کرختگی، ٹھوس، بت، مہیمہ، پتھر کی مورتی. ٹھیک ہے، اس کو بڑی ٹھوس چیزوں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ہڈی جیسے بڑی سخت چیز سے. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا یا مضمون ہو، کوئی بھی پیراگراف ہو، کوئی بھی کلیس ہو، یا اگر آپ لگا لیں کوئی ڈرامہ نگار ہے، مضمون نگار ہے، اس نے افسانہ لکھا ہے، تو اس کے اندر اس کا اسلوب جتنا زبردست ہوگا، یعنی پر اثر ہوگا، قوت خیز ہوگا، اس میں جتنا زیادہ حسن پایا جاتا ہوگا، تو وہ اتنا ہی قابل غور ہوگا، اور لوگ جو ہے قارئین جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں گے. اس کے بعد اسلوب کا استعمال صرف طرز تحریر کے معنوں میں نہ ہو، مطلب ہم صرف اسلوب کا استعمال صرف طرز تحریر کے معنوں میں نہ ہو کر جو فنون لطیفہ کے جو ہے وہ دوسرے ضابطوں میں بھی ہوتا ہے. مطلب اس کے فنون لطیفہ کے ضابطوں میں بھی ہوتا ہے. ایک تو تحریر میں ہوتا ہی ہے اسلوب کا استعمال، لیکن وہ جو ہے وہ مطلب جو فنی مطلب یہاں پر انہوں نے بات کی ہے فنون لطیفہ، یہ سب سے اہم بات ہے یاد رکھنے والی. فنون لطیفہ کے دوسرے جو ہے وہ ضابطوں میں بھی ہوتا ہے. یہاں فنکار کی طرز تحریر سے ہی بحث مراد ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں فنکار کی جو طرز تحریر سے ہی بحث مراد ہے، کہ اس کی طرز تحریر جو ہے وہ اس نے جو تحریر کیا ہے وہی جو ہے وہ بحث مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم ارسطو، گرینی، لوکس، ٹھیک ہے، مختلف محققین کے جو ہے وہ اسلوب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.